السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خرم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چائے خانہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں محرم الحرام کے یہ دن ہیں اور ایک عقیدت اور نذرانے کے طور پر ہم اس طرح کی جذبات کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، دل کے جذبات کی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چائے خانہ میں ایک ایسا پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کریں جو آپ کے دلی جذبات کی عکاسی کرے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف شاعر اور مرثیہ نگار اور ایک بہت علمی شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کے بہت ہی بہترین آرکیٹیکٹ جناب سید ید اللہ حیدر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج ہمارے پروگرام کے لیے۔ نہیں، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے یاد کیا۔ نہیں پھر بھی تو میں سوچا کرتا تھا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو کئی اصناف ادب کی ایسی ہیں کہ جن کو بہت ہی خاص بنا کے اور عام ادب سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ رویہ مثبت ہو سکتا ہے، یقیناً مثبت ہی ہوگا، لیکن ایک عام سمجھنے والے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اس خاص چیز کو سمجھے۔ تو میں نے سوچا کہ آج ہم مرثیہ نگاری پر آپ سے جو ہے کچھ چیزیں پوچھیں۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ لفظ مرثیہ جو ہے یہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں مرثیہ رثا سے نکلا ہے، ٹھیک۔ اور رثا جو ہے وہ غم سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر کسی نظم میں کسی کی غم کا بیان کیا جائے، کسی کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کربلا سے متعلق ہو، لیکن کسی بھی غم کا بیان کیا جائے وہ اس کا مرثیہ کہلائے گا، اس کی رثا ہوگی اس کے اندر۔ ٹھیک۔ اب مرثیہ کے مختلف انداز ہیں جو رائج بھی رہے اور لوگوں نے اپنائے بھی اور پھر بدلتے بھی رہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اصل میں مرثیہ آپ صحیح معنی میں اگر دیکھیں تو وہ مرثیہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے۔ ٹھیک۔ حضرت آدم نے سب سے پہلا مرثیہ اپنے بیٹے کے جو حابیل کے اوپر جو کہا کہ موت پر جو کہا تھا وہ پہلا مرثیہ تھا۔ ٹھیک۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مرثیہ بڑھتا رہا، نوح نے بھی کہا، اس کے بعد مختلف ادوار میں مرثیہ ہوتے رہے، اور اس کربلا سے پہلے تک مرثیہ جو ہے وہ عام اس کے عمومی طور پر کہا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی غم سے متعلق، لیکن کربلا کے بعد جو مرثیہ کو محدود کر دیا گیا کربلا تک۔ حالانکہ اس کے بعد بھی لوگوں نے کہے مرثیہ، شخصی مرثیہ بھی کہے گئے ہیں، بلکہ میں نے بھی شخصی مرثیہ کہا ہے، لیکن وہ شخصی مرثیہ جو بہت اکا دکا ہے، وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اصل جو مرثیہ ہے اب جو رائج ہے، جس کو مرثیہ ہم کہتے ہیں، وہ ہے کربلا سے متعلق۔ ٹھیک۔ یا صرف کربلا ہی کیا بلکہ آل محمد سے متعلق ہے۔ ٹھیک۔ چاہے وہ کربلا سے ہو یا بعد کے ائمہ سے ہو، کسی سے بھی ہو، لیکن وہ ان سے متعلق ہو کے رہ گیا ہے مرثیہ آج کا۔ ٹھیک۔ تو مرثیہ یعنی اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں کسی غم کا بیان کیا گیا ہو، لیکن غم تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے پھر ان کو ایک میدان تیار کیا جاتا ہے، ایک زمین ہموار کی جاتی ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ مختلف وقت میں مختلف انداز سے کی گئی۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میر انیس کے زمانے میں مرثیہ کے جو غم تک پہنچنے سے پہلے ائمہ کی تعریف یا اس کی موسم کی تعریف یا حالات کی تعریف، اور پھر تلوار کی تعریف اور گھوڑے کی تعریف اور سراپا اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر رثا کا حصہ شروع ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ وقت کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ انداز بدلتا ہے، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے، سمجھنے کا انداز بدلتا ہے، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ متروک ہوتی گئیں۔ متروک اس لحاظ سے ہوتی گئیں کہ عام جو مرثیہ کہنے والے ہیں انہوں نے اس کو نہیں اپنایا۔ ٹھیک۔ اور ایک نیا ایک جدید انداز وجود میں آیا جس کے متحرک تھے جوش ملی آبادی یا جمیل مظہری یا اس زمانے کے لوگ، علی رضا صاحب تھے اس کے۔ اس کو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے جدید مرثیے کا، یہ بالکل وہی انداز ہے جو خطابت کا ہے۔ ٹھیک۔
آپ علامہ رشید ترابی صاحب کے، علامہ طالب جوہری صاحب علامہ مقاموی کی خطابت آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں حالات حاضرہ کے ساتھ کہ حالات حاضرہ پہ وہ بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس سے لے کے وہ کربلا تک پہنچتے ہیں، اور پھر کربلا کا بیان ہوتا ہے، اور پھر غم کا بیان ہوتا ہے. بالکل یہی انداز اب مرثیے کا ہو گیا. جدید مرثیہ بالکل یہی ہے. ٹھیک. آپ آج کے زمانے میں آج کا جو زمانہ ہے اس کے متعلق آپ باتیں کرتے ہیں، اس میں کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر آپ اس کو ایک طرح سے اس کی تعلق پیدا کرتے ہیں کربلا سے، اور پھر کربلا ٹھیک. تک پہنچتے ہیں. بالکل یہ بالکل ایک مجموعی خاکہ ہے. مجموعی خاکہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اسی میں رسائی ادب میں ایک اور صنف جس کو بہت اہمیت حاصل ہے، منقبت ہے. تو مرثیہ اور منقبت کا فرق صرف سمجھنا دیکھیے، منقبت جو ہے وہ رسائی ادب سے تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. رسائی ادب سے اگر تعلق ہے تو سلام کا ہے. سلام کا ہے. ٹھیک. منقبت جو ہے وہ یعنی وہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے قصیدہ ہوتا ہے اس طرح سے منقبت ہے. لیکن قصیدے کے اپنے اصول ہیں. ٹھیک ہے. منقبت ان اصولوں میں پوری نہیں اترتی. منقبت ایک تو ہے کہ قصیدہ جو ہے وہ بہت لمبا کئی اشعار کا ہوتا ہے. کم سے کم بھی قصیدہ ہوگا تو 36-40 اشعار سے کم کا نہیں ہوگا. ٹھیک. منقبت جو ہے 10-12 شعر، 8 شعر، 9 شعر، 11 شعر، اس طرح سے اس میں مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. منقبت جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کے متعلق اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. صرف بالکل اس میں مصائب نہیں ہوتا، اس میں رسالہ ٹھیک نہیں ہوتا. لہذا منقبت ایک بالکل الگ چیز ہے. صحیح. سلام جو ہے اس میں فضائل بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ اشعار اس سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں. یعنی ہٹ کے سے مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات کے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، اور پھر کچھ اشعار جو ہیں وہ 2 یا 3 اشعار جو ہیں اس کے رسا کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سلام ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ جو لفظ پرسہ ہے ہماری زبان میں، پرسہ اور مرثیہ، اس میں کیا کوئی فرق؟ نہیں، پرسہ الگ چیز ہے، مرثیہ الگ چیز ہے. اول تو یہ کہ پرسہ میں پیر ہے، سین ہے، مرثیہ میں سے ہے. ہاں، تو بالکل الگ یہ بھی فرق ہے. یہ بھی فرق ہے. لیکن پرسہ تو آپ جیسے ایک عام آدمی کے لیے اگر آپ غم کا اظہار کر رہے ہیں، کے لیے کسی اس کے یہاں کوئی غمی ہو گئی تو آپ اسے پرسہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا، جدید مرثیہ نگاری اب جو ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں اردو لکھی پڑھی اور بولی جاتی ہے، تو آپ کی نظر میں کیا مرثیہ نگاری کو فروغ ملا ہے یا کچھ کمی آئی ہے؟ اور اس کے جو رجحانات ہیں میں چاہوں گا اس بارے میں کچھ بتائیے. میرے خیال میں کمی نہیں آئی ہے اور نہ فروغ ہے. اچھا. یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے انداز میں. اچھا. یعنی جو جدید مرثیے کا انداز ہے اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، تھوڑا سا بہتری آ رہی ہے، تھوڑی سی میں تو کہوں گا تنزلی بھی آ رہی ہے. اچھا. لیکن یہ وقت کے ساتھ جس طرح سے تبدیلی آتی ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے. ہمارے یہ دنیا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں اس کو، ایک گاؤں بن کے رہ گئی ہے. بالکل. اچھا، یہ جو سوشل میڈیا ہے اور جو ہمارے پاس آسانیاں ہیں ٹی وی کی، اور جو اس کی آسانیاں ہیں واٹس ایپ کی، اور اس نے لوگوں کو بہت قریب کر دیا. بے شک. اچھا، اس کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اپنی اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک اتنا بڑا کینوس نہیں ملتا جتنا کہ مرثیے کا میر انیس کے زمانے میں ملتا تھا. ٹھیک ہے. مطلب میر انیس کے زمانے 250 بند کے مرثیے بھی ہوتے تھے، اور وہ ایک نشست میں پڑھے بھی جاتے تھے. وہ اس کے بعد بھی میر وحید اور میر وحید کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد بھی 200-250 بند کے میر وحید کے مرثیے 250 بند کے. تو وہ اب زمانہ نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے مرثیے کہیں، اور نہ کوئی سنے گا. لہذا ہم نے اس کو کم کر دیا، اس کو وقت کے ساتھ کم کر دیا کہ 100-125 تک بند آئے تھے، اب جو ہیں وہ 60-65 بند میں مکمل ہو جاتا ہے. اور اس سے زیادہ سننے والے سے زیادہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے، بدل گئے نا، رجحانات بدل گئے، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس اتنا. پھر یہ کہ چونکہ پہلے ایک جگہ پر مجلس ہوتی تو بس وہ مجلس ہو جاتی تھی، اتنی زیادہ مجلسیں ایک ساتھ نہیں ہوتی تھیں. اب جو ہیں وہ ایک ساتھ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ ایک ساتھ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک دن میں کئی مجلسیں ہوتی ہیں، تو لوگ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں سن سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ خطابت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس نے مرثیے کو تھوڑا سا وہ کیا ہے، مرثیے پر تھوڑا سا اثر انداز ہوئی ہے. اور یعنی اب آپ اگر دیکھیں ماہ اعضاء میں
جو جتنی خطابتیں ہوتی ہیں اتنے مرثیے نہیں ہوتے. ٹھیک. حالانکہ مرثیے کہنے والے بہت ہیں اور مرثیے یعنی پڑھنے والے بھی بہت ہیں. یعنی پڑھنے سے مطلب یہ کہ پڑھت والے جو پرانے مرثیے تحت اللفظ تحت اللفظ وہ بھی بہت ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ خطابت نے اتنا وہ قائم کر دیا اپنی جگہ لے لی ہے اس نے کہ اس کے اندر اس کی مرثیے کی. یعنی مطلب ہمارے لوگ جو ہیں خطابت کے انداز میں مرثیے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. سمجھنا آسان ہوتا ہے. مرثیہ جو ہے وہ صرف وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کو ادب سے تعلق ہو. ٹھیک. یہ خطابت عام آدمی سمجھتا ہے. یہ بہت بنیادی فرق ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اگر آپ کا ادب سے تعلق ہے تو مسئلہ نہیں ہے, پھر تو وہ پہنچ رہا ہے پیغام. بالکل پہنچ رہا ہے. اگر ادب سے تعلق نہیں ہے تو پھر وہ پھر اس سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. پھر آپ کی 2 کتابیں بھی مرثیہ نگاری کے حوالے سے شائع ہوئیں, تو اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, کچھ بتائیے. دیکھیے, نماز علم کے نام سے میں نے میری پہلی کتاب تھی. ٹھیک. کس سن میں شائع ہوئی تھی؟ یہ شائع ہوئی تھی 2016 میں, غالباً 15-16 میں. ٹھیک. حالانکہ اس کی کتابت 1999 میں ہو چکی تھی. اچھا. پھر اتنا کچھ حالات ایسے رہے کہ وہ اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ 1999 تک یہ کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی. اچھا. وہ کتابت والی تھی اور بڑی خوبصورت کتابت ہے اس کی. وہ اس میں 6 مرثیے ہیں, 1992, 93, 94, 95, 96, 97. یہ 6 مرثیے اس کے اندر. میں ہر سال ایک مرثیہ کا ہے تو 6 مرثیے اس کے اندر موجود ہے. یہ جلد اول تھی جو چھپی تھی. اس کے بعد پھر دوسری جلد جو چھپی اس کا نام بھی میں نے یہی رکھا. صرف یہ کہ ٹائٹل تھوڑا سا بدل دیا, اس کا نیلا تھا, اس کا ہرا کر دیا. اور اس میں بھی 6 مرثیے ہیں. ٹھیک. حالانکہ میں اب تک کوئی تقریباً 32-33 مرثیے کہہ چکا ہوں. اچھا. اور اب آئندہ بھی اس کو چھپانے کا پروگرام ہے. لیکن 6 مرثیے میں نے اس لیے رکھے تھے کہ اس کو ایک تو ایک کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ ضخیم نہ ہو جائے کہ اس کو پڑھنا بھی لوگ پڑھنے سے پہلے سوچیں کہ اس کو اٹھائیں بھی کہ نہیں اٹھائیں. بالکل صحیح بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی ایک جو ماحول پیدا ہو گیا 6 مرثیے کا, وہ پھر اگر بہت زیادہ مرثیے ہو جائیں تو ماحول آہستہ آہستہ آخر میں آگے وہ بوریت شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس سب سے بچنے کے لیے میں نے پھر 6 مرثیے کا وہ, اور 6 مرثیے بھی ایسے ہیں کہ اس میں 64-65 بند سے لے کے 70 بند کیے ہیں, اس سے زیادہ کے بند. ٹھیک ہے. تو اب مزید آپ جو کیا اس کا مزید جلدیں آئیں گی؟ مزید جلدیں انشاءاللہ بالکل. اور اسی طرح آپ چاہیں گے 6-7 مرثیوں کی وہ اس کے حوالے سے. اچھا, آپ کے خاندان میں آپ کے والد صاحب بھی اور دیگر احباب بھی مرثیہ گو رہے ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیے, میرا تعلق تو بہت پیچھے تک جاتا ہے. بتائیے تھوڑا سا. بلکہ ایک کام کرتے ہیں نا, اگر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے پھر میں جاننا چاہوں گا نا کہ آپ کو یہ رجحانات کیسے ملے, وراثت میں یہ سب کیسے آیا, اور اتنا زبردست آپ کا فوکس ہے مرثیہ نگاری پر, تو وہ سب ہم جاننا چاہیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جی, گفتگو ہو رہی ہے سید ید اللہ حیدر صاحب سے اور بات ہو رہی ہے مرثیہ نگاری پر. اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ذرا سا مجھے یہ بتائیے کہ خاندانی طور پر جو وراثت میں آپ کو یہ لکھنے پڑھنے کا کام ملا اور اس قدر آپ کی توجہ مرکوز ہے اس پر, تو کیسے اور پچھلے کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ دیکھیے, سلسلہ اصل میں میری والدہ کے پردادا, اچھا, ان کا نام تھا محمد محسن ذوالقدر. ٹھیک. یہ میر انیس صلی اللہ مقامہ کے شاگرد تھے. اچھا. اس کے بعد میر مونس کے شاگرد ہوئے, پھر میر انس کے شاگرد ہوئے. واہ. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان سے اصلاح لی اس میں مرثیے میں, بلکہ انہوں نے خوانندگی یعنی اس کی پڑھت میں بھی انہی سے سیکھا. واہ. ان کے بیٹے تک یعنی پڑھت جو ہے ان کے بیٹے, پھر پوتے, پھر پر پوتے تک پہنچی. ٹھیک. ان کے پر پوتے میرے ماموں. اچھا. محمد محسن ان کا بھی نام تھا. ٹھیک. پاکستان بھی آئے تھے وہ, یہاں مرثیے پڑھے بھی تھے انہوں نے. ٹھیک. ویسے تو ہندوستان میں رہتے تھے, لیکن یہاں پر آ کے 1976 میں پڑھے تھے انہوں نے مرثیے. ٹھیک. ہندوستان کے کس شہر میں رہتے ہیں؟ جونپور میں. ٹھیک. ہم لوگ بیسیکلی جونپور سے. اچھا, پھر یہاں پر وہ بھی پڑھا انہوں نے 88 میں غالباً آئے تھے. ہاں نہیں, 88 نہیں,
83-84 میں آئے تھے، مجھے ٹھیک سے 80 کی دہائی میں. ہاں. اور انہوں نے کئی مرثیے پڑھے یہاں پر، اور ان کے مرثیوں میں بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی. عالیہ صاحب بھی تھے اس میں، نسیم امروی صاحب بھی تھے اس کے اندر، یہ علامہ طالب جوہری صاحب بھی تھے، اور اس زمانے کے سارے جید علماء لوگ جو تھے، علماء کے علاوہ شعراء بھی سب اس میں شامل رہے. تو انہوں نے، وہ بھی مرثیہ کہتے تھے، انہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا. اچھا. جب وہ یہاں پر آئے انہوں نے مجھے، پھر میں جب انڈیا گیا تھا تو میں پھر اور سیکھا ان سے. تو میں نے شروع تو کیا تھا پڑھت سے. ویسے یہ کتنی قیمتی بات ہے، قطع کلامی کی معافی، کہ وہ جو ہم ادب کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ میں نے وہ آنکھیں دیکھی ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا. تو آپ دیکھیے میر انیس کے سلسلے سے آپ نے پھر ان سے سیکھا. واہ. اچھا، اس کے یہ تو میرے ماموں کی حد تک بات ہوگی. پھر اس کے علاوہ، اچھا میرے ماموں بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ میرے والد، ان کا نام تھا کرار جون پوری. ٹھیک. وہ بھی اپنے زمانے میں کافی بڑے شعراء میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے مرثیے کہے، ان کی مرثیے کی کتاب میں نے چھپائی بھی ہے. کس نام سے؟ کرار جون پوری کے مرثیے، کرار کے مرثیے کے نام سے. اچھا، چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا، ادب کا ماحول تھا، اور وہ تو بات ہوتی رہتی تھی. مجھے بھی شاعری کا پھر شوق ہوا. 1960 میں نے پہلی نظم کہی. اچھا. وہ بھی اس طرح سے کہ میرے اسکول، ابھی اسکول پڑھا ہوا میں. اچھا. میرے اسکول کا ایک لڑکا حج کرنے گیا تھا. اچھا. جب واپس آئے تو اس کو ایک اس میں تقریب کی گئی، اعزاز میں ایک تقریب ہوئی وہیں اسکول میں. تو میں نے اس میں ایک نظم کہی تھی کہ سید علی نام تھا، کہ سید علی تو لڑکا نہیں بلکہ نور ہے، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے. تو وہ اس زمانے کی اس وقت سے شروع کی تھی میں نے شاعری میں، اس کے اگر یوں سمجھ لیں. اور اس وقت میری عمر تھی تقریباً 14-15 سال. یقیناً. اس کے بعد میں نے یعنی اگلے سال اسکولی کے لیے 2 قطعے اور کہے. جب وہ جب ان کا سید علی کی کلاس جو چھوڑ رہی تھی تو ان کو ہم نے فیئرویل پارٹی دی تھی اس کے لیے، کہ وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، علامہ اقبال کا. ہاں. یہ اسکول تھا علم کا چرخ اول، ستاروں سے آگے جہاں. واہ کیا بات ہے. تو وہ بہرحال اس وقت سے میں پھر غزلیں کہیں، کچھ نظمیں کہیں. پھر وہاں پہ میں نے اس میں اپنی آرکیٹیکچر کی تعلیم ترکی سے لی ہے. صحیح. ترکی میں پاکستانی لڑکے کافی تھے اس زمانے میں. 100 سے زیادہ لوگ تھے. تو ہم لوگ وہاں پہ مشاعرہ کرتے تھے. اچھا. تو ظاہر ہے کس یونیورسٹی سے آپ پڑھ رہے تھے؟ مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی نام تھا، انقرہ کی، امریکن یونیورسٹی. صحیح. اور وہاں 100 کے قریب لوگ پاکستانی 100 کے قریب پاکستانی تھے، مختلف ڈپارٹمنٹ میں. اچھا. تو اب ظاہر ہے شاعر تو ایک وہ تھے پروفیسر کرار حسین کے بیٹے شبیہ حیدر. اچھا. وہ میرے ساتھ تھے، یا میں تھا اور کوئی تھا بھی نہیں. اچھا. تو ہم 4-5 غزلیں کہہ کے لوگوں سے پڑھواتے تھے تاکہ مشاعرے کا ماحول بنے. ٹھیک. تو اس وقت پھر غزلیں کہیں، لیکن پھر وہاں سے آنے کے بعد پھر میں نے منقبتیں شروع کر دیں. غزلوں کے اندر مجھے محسوس ہوا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا. یعنی آپ کا دل زیادہ مرثیے میں لگتا تھا؟ مرثیے کے منقبت میں. اچھا. مرثیہ تو میں نے بہت بعد میں 92 میں شروع کیا. اچھا. پھر شاہد نقوی صاحب، پہلے اپنے والد سے اصلاح لی، پھر شاہد نقوی صاحب سے اصلاح لی، اور پھر بہرحال صحیح مرثیہ ہی کہتے رہے اس کے بعد. واہ واہ. تو آپ نے ماموں کی کتاب بھی چھپوائی؟ ان کی کتاب میں نے چھپوائی ہے. وہ کس نام سے؟ وہ ہے شعرستان مصطفیٰ. اچھا. میں نے اپنے والد کی کتاب چھپائی ہے جس کا نام ہے، 2 کتابیں چھپائی ہیں، ایک مرثیے کی ہے، کرار کے مرثیے، اور ایک منقبتوں کی ہے جس کا نام ہے بزم کرار. صحیح. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ کا مطالعہ بہت زیادہ ہے اور آپ نہ صرف لکھتے ہیں بلکہ پڑھتے بھی ہیں سب کے مرثیے. تو کوئی آپ کا پسندیدہ اسکول آف تھاٹ ہو؟ جیسے انیس اور دبیر کا ہمیشہ موازنہ کیا جاتا ہے، تو آپ کی کیا اس پر نظر ہے؟ دیکھیں، میرے خاندان نے مجھ کو انیسیہ بنا دیا. اچھا. تو میں اس لیے کہ ان کی شاگرد سے چلے آ رہے ہیں تو صحیح بات ہے، میری تو ہمت بھی نہیں تھی کہ اس کے خلاف کچھ بولوں. صحیح بات. لیکن بہرحال مجھے انیس بہت پسند ہے. اچھا. اور انیس کے بعد مجھے جوش. اچھا. اور مجھے جوش کا انداز جو ہے وہ میرے اس میں بھی آیا ہوا ہے. اچھا. مرثیے میں بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ لفظوں کی جو ایک تمکنت ہے،
وہ پسند ہے آپ کو؟ تمکنت کے علاوہ ترکیب جو ہے ہاں، فارسی ترکیب جو ہے نا وہ مجھے ہر اس کے اندر ہوتی ہے، وہ میں نے وہ اس کے لیے مجھے وہ نہیں کرنا پڑتا، خود ہی آتی ہے۔ اچھا، مرثیے کے لیے کیا آپ کی ٹون کا اونچا ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا مرثیہ ہے۔ اوکے، جن مرثیوں میں لڑائی ہے، وہ یا ہے ایسے مناظر ہیں جنگ و جدل کے، ہاں رجز ہے، لڑائی ہے، تلوار کی تعریف ہے، ان میں تو ٹھیک ہے آپ کو وہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے مجھے جو سکھایا تھا میرے ماموں نے جی، وہ یہ تھا کہ نہ تو آپ کو پاؤں پٹکنا ہے زمین کے اوپر، اچھا یعنی ممبر کے اوپر، اچھا، نہ آپ کو یعنی جسم جو ہے اس کو بہت زیادہ ہلانا ہے۔ ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ایک یعنی یہ نہیں کہ آپ پورا یوں کر رہے ہیں پورا یہ نہیں ہونا چاہیے، اب ایک حد تک بہت اٹھنا متوازن، چاہیے، حد تک، ہاں۔ تو وہ چیزیں مجھے انہوں نے سکھائی تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ دیکھیے ضرورت سے زیادہ اگر حرکت ہونے لگے تو الفاظ جو ہیں دب جاتے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، ان کا ادا ہونا، ان کا لوگوں تک پہنچنا زیادہ ضروری ہے۔ حرکت تو آپ ایک طرح سے وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں سواری ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائیں، بالکل، یعنی سواری زیادہ وہ نہ ہو جائے، سوار زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا، جس طرح خطابت میں بہت زیادہ ظاہر بات ہے، آپ نے جیسے بتایا بھی کہ لوگ بہت جلدی اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مرثیہ نگاری میں آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ اب تو ہر چیز کو وقت مل رہا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اب جو جدید کلام کہا جا رہا ہے اور اس کی مقبولیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہے بڑھ تو رہا ہے، لوگوں کا جو رجحان بھی بڑھ رہا ہے، لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے اس کی طرف، مرثیے کی طرف لوگ کہہ بھی رہے ہیں، جی، اور بہت لوگ کہہ رہے ہیں۔ جی، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے میرے زمانے میں جب میں نے شروع کیا تھا اس زمانے میں بڑی بڑی ہستیاں تھیں، بڑے بڑے نام تھے مرثیے جی، بالکل بالکل، اب آج کل نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو نئے مرثیہ نگار آ رہے ہیں ان کے لیے ان کو یعنی ان کی تربیت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے تربیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک آپ کتابوں سے لیتے ہیں، ایک آپ صحبت سے، ہاں صحبت سے لیتے ہیں۔ تو صحبت ان کو بالکل حاصل نہیں ہے ان ایسے لوگوں کی جن کا کہ اس میں مرثیے کے میدان میں کوئی نام ہو یا مرثیے کے میدان سے کوئی تعلق ہو۔ وہ صحبت کی کمی ہے جس کی وجہ سے معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے لیکن معیار بہت صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح دیگر شاعری کی اصناف کو باہر پرکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مرثیہ نگاری کو اس طرح سے توجہ ملی یا اس کو ایک مذہبی صنف کے طور پہ نہیں، بالکل نہیں ملی، الگ کر دیا اور وہ بالکل نہیں ملی، اور وہ اسی وجہ سے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ مذہبی صنف سمجھا گیا۔ دیکھیے میرانیس کے مرثیے بھی وہ بند لوگ کتابوں میں شامل کرتے ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، موسم کا حال ہے جیسے وہ کیا مجھے اس وقت میسرا بھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال وہ بند یا وہ حصے جو بالکل ہی جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو اس سے اس موسم سے ہے یا اس سے کیا دیگر فطری مناظر وغیرہ فطری اس سے، تو اس لیے وہ ورنہ مذہب مرثیے کو مذہب تک محدود کر دیا گیا ہے ادب میں بھی، اور یہ یعنی بڑی افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ مرثیہ جو ہے وہ ادب کا ایک حصہ ہے، ادب کا ایک حصہ ہے، وہ صرف ایک فرقے کا حصہ نہیں، وہ ادب کا حصہ ہے۔ یہ بہت اہم بات کی آپ نے۔ تو اور بہت سے ایسے لوگوں نے مرثیے کہے ہیں جن کا کہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شوکت تھانوی نے مرثیے کہے، جی، یہ قرار نوری نے مرثیے کہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ پھر اب اس میں دیکھیں امید فاضل نے مرثیہ کہا، صحیح، وہ بھی اس فرقے کے نہیں تھے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو لیکن یہ کہ بس یہ ایک تنگ نظر ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو محدود کر کے رکھ دیا گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جب یہ رویہ بدلے گا تو اور پھیلاؤ آئے گا اور فروغ ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔
جی بات ہو رہی ہے مرثیہ نگاری کے حوالے سے. دیکھیے وقت کا بالکل پتہ نہیں چلتا, پروگرام اختتامی مراحل میں بڑھ رہا ہے اور ابھی تو ہم نے گفتگو ایسا لگ رہا ہے شروع ہی کی تھی. ہاں بالکل. تو پھر بھی بہرحال بہت آپ سے مزے کی باتیں پتہ چلیں, بہت ساری ایسی باتیں جن سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا. ایک آخری بات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان شاعر اس صنف میں لکھنا چاہتا ہے تو کیا بنیادی رموز ہیں جن کا وہ خیال رکھے؟ دیکھیے اگر کسی کو مرثیہ کہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے, اور ضروری صرف نہیں, اس کے لیے لازم ہے یہ جی کہ وہ اساتذہ کے مراثی کو پڑھے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ کہ پڑھے بلکہ سمجھنے کی کوشش کرے, سمجھے اس کو. ٹھیک. اس لیے کہ مرثیہ جو کہنے کو تو آپ ایک عام جو ایسا ایک مصرع کہہ دیں وہ مرثیے کا حصہ بن جائے, لیکن مرثیے کو کے اندر جو ادبی گہرائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو, اور وہ ہونی چاہیے اس کے اندر, اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اساتذہ کو پڑھیں. ٹھیک. اور اس میں کیفیت کا بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو غم کی کیفیت ہے, ایک سنجیدگی کی جو کیفیت ہے اس والے شعری پہلو میں, وہ بھی ہونی چاہیے. وہ بالکل ہونی چاہیے, اور وہ اسی صورت میں آئے گی کہ اگر آپ اساتذہ کو پڑھیں گے. ٹھیک. اور اساتذہ کو پڑھنے کے لیے دیکھیے دو اسکول آف تھاٹ ہیں بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو. ایک میر انیس کے اعلیٰ مقاموں کا ہے, اور ایک جوش ملی آبادی کے سے آگے کا ہے. ٹھیک. اگر آپ کو صحیح معنی میں مرثیہ کہنا ہے تو آپ کو میر انیس کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک. یہ میرا اپنا وہ ہے. ٹھیک, آپ کا تجزیہ. بالکل. میر انیس کو پڑھے بغیر آپ مرثیہ نہیں کہہ سکتے. بالکل. میرا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ آپ میر انیس کے انداز میں کہیں, اب انداز کچھ بھی ہو, لیکن آپ اس سے مرثیے کی باریکیاں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک. اور پھر آپ اس کو اپنے انداز میں پڑھ جس انداز میں بھی کہیں, آپ جدید مرثیے کے انداز میں کہنا چاہیں کہیں, لیکن میر انیس کو پڑھنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ جوش کے اوپر آئیں. ٹھیک. جمیل مظہری کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے. یہ عالیہ رضا صاحب کے اوپر آئیں. ان سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کا مرثیہ کیا ہونا, کیا بدلاؤ ہے. دیکھیے اصل میں چیز یہ ہے کہ وقت جو ہے نا وہ کبھی یکساں نہیں ہوتا. بالکل. وقت ہمیشہ بدلے گا, آگے تو بڑھتا ہے اور بدلتا رہتا ہے. بالکل. اسی طرح مرثیے کو بھی بدلنا چاہیے. ٹھیک. یعنی آج ہم میر انیس کے انداز کا مرثیہ کہنے بیٹھیں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. بالکل. اس کی دو وجہیں, ایک تو یہ کہ وہ جو چیزیں جو میر انیس کہہ چکے اب اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں. وہ حرف آخر ہو گیا. ہاں بالکل, اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس انداز کے مرثیے کے لیے آپ کو 150-200 بن چاہیے, جو نہیں آپ کہہ سکتے, جو سننے والا کوئی نہیں. بالکل ٹھیک. اگر مرثیے کو آگے بڑھانا ہے اور مرثیے میں ترقی چاہیے, ارتقاء چاہیے, تو ضروری یہ ہے کہ مرثیہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے, یعنی صوتی انداز سے. کتاب کی صورت میں کافی نہیں ہے. لوگ سنیں مرثیے کے تب وہ آگے بڑھیں گے, تب وہ ان کی سمجھ میں آئے گا. تو ایک تو یہ ان کے لیے آج کے مرثیہ نگاروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو پڑھیں. ٹھیک. اور نئے جو یعنی جدید مرثیوں کے جو اساتذہ ہیں ان کو پڑھیں. ٹھیک. بالکل ٹھیک. ہماری خواہش ہے کہ پروگرام چونکہ اب اپنے بالکل اختتامی مرحلے میں ہے تو ہم آپ سے آپ کا لکھا ہوا ایک مرثیہ جو ہے اس کا کچھ حصہ, ظاہر بات ہے پورا تو نہیں سن سکیں گے, تو وہ آپ سے سنیں. اس سے پہلے میں آپ سے بھی اجازت لوں گا. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے چائے خانہ میں, اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی اجازت لوں گا. اور صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے شعری ادب کا کوئی بھی پہلو ہو اس کو اسی پہلو میں دیکھنا جو ہے اس کی عادت ڈالیں, کیونکہ یہ امتیازی رویہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی, خاص طور پہ وہاں جہاں تہذیب کی بات ہو رہی ہو, ثقافت کی بات ہو رہی ہو. تو آج ہم نے ایک بہت ہی اہم صنف پر بات کی, اور سید ید اللہ حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں نے ان سے بہت سیکھا, آپ نے بھی سیکھا ہوگا. ابھی ہم ان کا ایک مرثیہ جو ہے اس کے کچھ حصے یہاں سماعت کریں گے, اور اسی کے ساتھ مجھے آپ سے اجازت چاہیے ہوگی, اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی سر. اچھا, مرثیہ میں جو اس وقت جو اس کا اقتباس پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ اس مرثیے کا عنوان ہے سجدہ. اچھا, سجدہ میرے ذہن میں 4 اہم سجدے ہیں جن کے اوپر میں نے اس میں جن کا احاطہ کیا ہے, جن پر ذکر کیا ہے. ایک وہ سجدہ جو نہیں ہوا, شیطان کا سجدہ. ٹھیک. بلکہ میں نے کہا بھی کہ ایسا سجدہ جو نہ ہونے سے وبال جاں ہوا. واہ. اچھا, اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا,
جس میں انہوں نے طول دیا سجدے کو ٹھیک پشت پر امام حسین اسلام کے بیٹھنے کی وجہ سے. پھر تیسرا سجدہ حضرت علی کا جس میں ان کو شہادت ہوئی, اور چوتھا سجدہ صبح عاشور کا. ٹھیک. تو یہ یعنی جو اس میں سے ایک 8-10 بند میں دے رہا ہوں جو سجدے کے بھی کچھ حصے ہیں اور تعریفیں, اور پھر حضرت علی کے اوپر آگے ختم ہو جاتے ہیں. سجدے رب اولا ہے ایسا ہے انعام رب, اس میں پوشیدہ حیات و موت کے ہیں سارے ڈھب. ہو اگر بے لوث و بے ہیلا یہ بن جاتا ہے تب امتحان گاہے جہاں میں سرخ روئی کا سبب. دخل اس میں قلب و جاں کی پارسائی کا رہے, اس میں شامل اعتراف اس کی خدائی کا رہے. سجدے بے روح کھو دیتا ہے سجدے کا وقار, بعد میں سر کو جھکا پہلے کلاہ مکر اتار. اس میں شامل ہو خلوص نیت و کامل قرار, سر جھکا دینے کا مطلب ہے مکمل اعتبار. سر جھکا دینے کا مطلب ہے مکمل اعتبار. بھئی دخل سجدے میں حصول مال و دولت کا نہ ہو, دخل سجدے میں حصول مال و دولت کا نہ ہو, سجدہ ہو سجدے کی خاطر ہو تجارت کا نہ ہو. اور خود جلو پا جاتی ہے سجدے سے ہر ذات کثیف, یہ توانائی کا حامل ہے پے قلب ضعیف. یہ نمازوں کے سفر میں ایسا ہے رکن لطیف. دیکھیے نماز کے ہر رکعت جو ہے وہ سجدے پر ختم ہوتی ہے, اور ہر مصرع جو ردیف پر ختم ہوتا ہے. یہ نمازوں کے سفر میں ایسا ہے رکن لطیف, جیسے ہو ہر مصرع رکعت کے آخر میں ردیف. عبد اور معبود میں ربط خفی اس کو کہیں, ہو جبیں پر داغ تو نقش جلی اس کو کہیں. اور یہ بند کا چھٹا مصرع جو صاحب کا ایک مصرے کی ایک لفظی تبدیلی کے ساتھ, ہاں مگر سجدہ اگر دل سے نہ ہو بیکار ہے. سر جھکا دینے کا مطلب سر جھکا دینا فقط رسمی سی ایک تکرار ہے. عبد کا معبودیت سے ایک خفیف انکار ہے, خود جبین عبدیت پر ایسا سجدہ بار ہے. ہے ضروری بندگی ہو جوش ایمانی کے ساتھ, ہے ضروری بندگی ہو جوش ایمانی کے ساتھ, دل بھی جھکنا چاہیے سجدے میں پیشانی کے ساتھ. اور رخ سوئے کعبہ ہو ذہن و فکر سوئے ذوالجلال, ہر خیال فسق سے ہو پاک قلب خستہ حال. سجدہ ریزی ہے وہ بہرے بے کران و بے مثال. چوتھا مصرع دیکھیے, سجدہ ریزی ہے وہ بہرے بے کران و بے مثال, اس میں پیراکی نہیں ہے ڈوب جانا ہے کمال. اس میں پیراکی نہیں ہے ڈوب جانا ہے کمال. جو فقط داغ جبیں ہو اس سے اعلیٰ چاہیے, وقت کے رخ پر جو ابھرے ایسا سجدہ چاہیے. اور ایسا سجدہ ہو جو ہر انسان سے ممکن نہیں, پختگی فکر سے سرشار ہو قلب مبین. ہو خدا پر اور خود اپنی ذات پر کامل یقین, جان کو خطرہ ہو لاحق پھر بھی جھک جائے جبیں. ایسے سجدے کے لیے زیر فلک کیا دیکھیے, ہو مصلی پر علی تو ایسا سجدہ دیکھیے. اور وہ علی وہ کاشف اسرار صبح انتظام, وہ حکیم نکتہ پرور وہ طبیب فکر خام, وہ یقین و آگہی کے چرخ کے ماہ تمام, وہ خطیب منبر معراج کی صوت کلام. منزل معراج میں بھی اپنا ہمراہی ملا, ہاتھ جو پردے سے نکلا وہ ید اللہ ہی ملا. اور وہ علی وہ شیر حق وہ صاحب سیف و قلم, بادشاہوں کی جبین فقر پر جس کے ہیں خم. جادے تسلیم پر اٹھتے رہے جس کے قدم, جس کی حکمت نے رکھا دین محمد کا بھرم. تیغ خاموشی سے رخ فتنوں کا اس نے موڑ کر رکھ دیا ابلیسیت کے بتکدے کو توڑ کر. اور تھا یقین کی حد آخر پر مقام مرتضیٰ, سجدے معبود میں رکھ دی جبین پرزیا. سر پہ ضربت لب پہ فزتوں کا کلام وجاں فضا, اس سکون قلب پر خود فرش مسجد کانپ اٹھا. جان دے دی پی لیا جام شہادت آپ نے,
عالم سجدہ میں لوٹا دی امانت آپ نے، عالم سجدہ میں لوٹا دی امانت آپ نے، اللہ اللہ کیا عدالت کے لیے تھا اہتمام، حکم تھا داخل سزا میں ہو نہ جوش انتقام، اتنی ضربت چاہیے اتنا ہی بس زور حسام، عدل کا رہ جائے جس سے تابد دنیا میں نام، کتنی روشن یہ شہادت ہے کمال ذات پر، بس میں ہو قاتل مگر قابو رہے جذبات پر، اور ابن ملجم نے بہایا شیر داور کا لہو، وہ لہو جس سے آیا ہے معرفت کے رنگ و بو، نفس کو قابو میں رکھتی ہے مسلسل جس کی خو، جو لٹاتا ہی رہا ہے علم کے جام و سبو، فرش مسجد پر بہا وہ عرص پیغمبر لہو، اب دیت کی رگ میں دوڑا کہکشاں پرور لہو، اور یہ آخری بندے سلسلے کا، اب دیت کی رگ میں دوڑا کہکشاں پرور لہو، اس لہو کی موج پر رقصاں ہے روح کائنات، اس لہو کے نطق میں کھولا ہے سر شش جہات، اس لہو کی ذو سے اب بھی ہے درخشاں یہ حیات، اس لہو نے سجدہ آدم کو بخشا ہے ثبات، اس لہو نے سجدہ آدم کو بخشا ہے ثبات، وہ لہو رسم شہادت کے افق پر چھا گیا، وہ لہو رسم شہادت کے افق پر چھا گیا، وہ لہو مسجد سے بہتا کربلا تک آ گیا۔